دوسرا ہے یہ ہے کہ جی آپ کا کوئی بھی تھانے کا ریکارڈ نہ بنے اس ملک کا جدھر بھی آپ رہ رہے ہیں۔ السلام علیکم، گڈ مارننگ، کیا حال چال ہے؟ سب ٹھیک ٹھاک ہے، مزے میں ہے؟ آپ کا بھائی شاہد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے جاپان سے۔ تو میں صبح مارننگ واک کر رہا تھا، ادھر آیا تھا، ٹارن ہے یہ بیچاری صبح یہ پارک ہے اس کے اندر، وہ بچے بھی ادھر کھیل رہے ہیں اس سائڈ پہ۔ تو اچھا جی، بڑھتے ہیں ہم آج کے ٹاپک کی طرف۔ وہ ہے جی کہ ہاؤ ٹو گیٹ اے پرماننٹ ریزیڈنسی آف اینی کنٹری، کسی بھی اچھے ملک میں، یورپ میں، یو ایس اے میں، آسٹریلیا، جاپان یا کینیڈا میں، ان ملکوں کی اگر آپ کو پرماننٹ ریزیڈنسی چاہیے جس کو پی آر کہتے ہیں، اور دوسرے لفظوں میں جسے گرین کارڈ کہتے ہیں، کہ ان ملکوں کا اگر ہم نے گرین کارڈ لینا ہو تو اس کے کیا فائدے ہوتے ہیں اور کیسے لیا جا سکتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی کیا ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں اور اس کیا چیزیں، سارا اس میں جو ہے نا میں ڈسکس کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہاں جاپان میں یہ دیکھیں جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا، ان کے جو سکولز ہوتے ہیں تو بچوں کو جو کھلانے کے لیے ان کی مسز جو ہے نا لے کے آتی ہیں، تو ابھی واپس جا رہے ہیں، بائے بائے، شی از لوکنگ ایٹ می۔ تو یہ دیکھیں یہ اتنی سروسز ہوتی ہیں، جو چھوٹے چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں ان کے ماں باپ جب کام کرتے ہیں تو وہ ان سکولز میں بھیجتے ہیں ان بچوں کو، اور ان کی ٹیک کیئر کے لیے یہ ٹیچرز ہوتی ہیں، ان کا سارا دن ان کو کھانا پلانا، ان کے کپڑے چینج کرنے، سب کچھ ان کا جو بھی خیال کرنا ہوتا ہے ایک بچے کا، یہ اسکول کرتا ہے، اور اس کی ان کو فیس پے کرنی پڑتی ہے، اور اچھی خاصی فیس ہوتی ہے ایک مہینے کی، تقریباً 40 سے 50 ہزار روپے لگتے ہیں بچوں کی یہ ٹیکنگ کیئر کے۔ تو یہ اس طرح کے سینٹرز بنے ہوئے ہیں یہاں پہ، تو دیکھ لیں یہ بھی سہولت ہے کہ جاپان میں۔ فرسٹ آف آل ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے کیا فائدے ہوتے ہیں پی آر کے۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پی آر کا مطلب ہی ہے پرماننٹ ریزیڈنسی، کہ جب آپ کے پاس پرماننٹ ریزیڈنسی کسی بھی ملک کی ہو، تو بول رہا ہے یار اسی بات سے بول رہا ہوں، خاموش ہو گیا کوا، تو آپ کو اس ملک کا جو ویزا ہے اس کی پریشانی ختم ہو جاتی ہے، آپ کو کوئی بھی پھر اس ملک سے نکال نہیں سکتا، مین ٹو سے آپ کا ویزا جو پرماننٹ ہو جاتا ہے، آپ کی زندگی جب تک ہوتی ہے آپ اس ملک میں رہ سکتے ہیں، اپنی زندگی بقیہ جو ہے وہاں پہ گزار سکتے ہیں، اور اگر آپ ان کا قانون فالو کرتے ہیں، ٹیکس پے کرتے ہیں، اور انشورنس وغیرہ جو ہوتی ہیں وہ ساری پے کر رہے ہیں، تو آپ کو اس کے علاوہ بہت سارے اضافی بینیفٹس ملتے ہیں۔ آپ کو اپنا بزنس کرنے میں جو پیسہ چاہیے ہوتا ہے وہ بینکس آپ کو دیتی ہیں، گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے، اور بھی ہر طرح کا جس طرح کا جو بھی کہہ لیں کہ سہولیات اس شہر کے، اس ملک کے شہریوں کو ہوتی ہیں، جیسا کہ سیم اسی طرح کی سہولیات پوری کی پوری آپ کو بھی دی جاتی ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے جی پرماننٹ ریزیڈنسی کا سب سے بڑا فائدہ۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر پرماننٹ ریزیڈنس ہیں تو اپنا اگر کوئی بزنس شروع کرتے ہیں، آپ اس پہ اگر اپنے کسی بہن بھائی کو بلانا چاہتے ہیں، بلڈ ریلیشن کو، اس ملک میں آپ ان کو بھی بلا سکتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بہت ہی اچھی چیز ہوتی ہے کہ آپ اپنے کسی ریلیٹیو کو، کسی بھائی کو، کسی بہن کو بھی اپنے پاس بلا سکتے ہیں۔ یہ سیر سے یہ پانی آ رہا ہے نیچے، یہ چشموں کا ہی پانی ہے، کیونکہ شہر میں چشمے بہت زیادہ ہیں، تو انہوں نے جہاں سے بھی نکلتے ہیں اس کو تھوڑا سا موڈیفائی کر دیتے ہیں، اس پانی کو، اس کے رستے کو، تو اور خوبصورت لگنے لگتا ہے، جیسا یہ بھی ہے۔ یہ دیکھیں، اب ہم بڑھتے ہیں کہ اس کو لیا کیسے جائے گا، اس کی کیا کیا ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اگر ہم کسی ملک میں دوسرے میں جا کے رہتے ہیں، تو اس میں اگر جا کے ہم پرماننٹ ریزیڈنسی حاصل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں کون سی ایسی باتیں ہیں ان پہ عمل کرنا چاہیے، اور اس کی کتنا ریکوائرمنٹ میں کہ کتنی دیر ہو گئی ہو ہمیں، یہ ساری چیزیں، ٹھیک ہے۔ فرسٹ آف آل ہم بڑھتے ہیں کہ اس کا ٹائم ہوتا ہے، آپ کسی بھی ملک میں جائیں، آپ جاتے ہی 1 مہینے کے بعد پرماننٹ ریزیڈنسی وہاں کی اپلائی نہیں کر سکتے، انلیس کچھ ایسے ملک ہیں کہ وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ اتنی زیادہ انویسٹمنٹ لے کے آئیں، ان کا کچھ ولیوم ہوتا ہے، کوئی $1 ملین کہتا ہے، کوئی $2 ملین کہتا ہے، اور وہ لے کے آئیں، کوئی $10 ملین کہتا ہے، تو آن دا اسپاٹ بھی آپ کو ان کے ملک کی نیشنلٹی بھی کچھ تو دے دیتے ہیں، کچھ پی آر دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ آپ اتنی انویسٹمنٹ لے کے آئیں۔ ملکوں کا ایسا ہوتا ہے کہ آپ وہاں جا کے کم از کم جو نارمل ہے نا، انویسٹمنٹ کے بغیر جو ہوتا ہے کہ آپ کوئی انویسٹمنٹ لے کے نہیں آتے، آپ کوئی بزنس مین نہیں ہیں، تو ہم پھر کیسے جو ہے اس ملک کا جو پرماننٹ ریزیڈنسی ہے وہ حاصل کریں۔ تو اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوتا ہے کہ ہم جناب
وہاں جائیں. ایک ٹائم لمٹ ہوتی ہے. کچھ ملک ہیں ان کی 3 سال ہوتی ہے, کچھ 5 سال ہوتی ہے, کچھ کی تو ایون 10 سال تک بھی ہوتی ہے. ٹائم میکسیمم 10 سال تک لگتے ہیں, منیمم 3 سال تک لگتے ہیں. جاپان میں جو ہے 3 سال ہے, ساؤتھ کوریا میں جو ہے وہ 5 سال ہے. 3 سال اور 5 سال جاپان اور کوریا کا ہے. ان کا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ باقی جو پروسیجر ہوگا وہ تقریباً سیم ہوگا. ٹائم ریکوائرمنٹ ہے وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے, اور 10 سال ہے. ان تینوں میں کیا فرق ہے 3 سال میں, 5 سال میں اور 10 سال میں؟ 3 سال ان کا لگتا ہے جو یہاں پہ اسپاؤز ہوتے ہیں. اگر آپ نے کسی جاپنیز کے ساتھ شادی کی ہوتی ہے تو آپ کو سب سے جلدی پرماننٹ ریزیڈنسی ملتی ہے. 3 سے 5 سال یہاں بھی لگ جاتے ہیں, لیکن یہ لازمی نہیں ہے کہ اگر آپ کی شادی جاپان میں ہوئی ہے تو آپ کو 3 سال کے اندر اندر لازمی مل جائے گا. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. کچھ دوست ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو 10 سال بھی ہو گئے ہوتے ہیں, ان کی شادی ہوئی ہوتی ہے لیکن ان کو پرماننٹ ریزیڈنسی نہیں ملتی. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے نہ ملنے کی؟ یہی کہ وہ جاپان کی یا اس ملک کی جو قانون ہیں وہ توڑتے ہیں, کچھ ایسا کام کرتے ہیں جو الاؤ نہیں ہوتا, اور اپنی انشورنسز وغیرہ پے نہیں کرتے پراپر, اپنا ٹیکس وغیرہ وہ نہیں دیتے پراپر. اس وجہ سے جو ہوتا ہے ان کی جو انشورنس جو ان کا جو ہوتا ہے پرماننٹ ریزیڈنسی وہ رکی رہتی ہے. دوسرا ہوتا ہے کہ اگر آپ کی انکم کتنی ہے, اگر آپ رہ رہے ہیں, اگر آپ اپنی وائف کے ساتھ رہ رہے ہیں یا آپ کے پاس ورک ویزا ہے اس پہ رہ رہے ہیں, اگر تو آپ فیملی کے ساتھ اگر شادی ہوئی ہوئی ہے آپ کی, تو پھر آپ کی انکم, اگر تو آپ کی وائف بھی کام کر رہی ہے تو پھر تو آپ کی انکم تھوڑی کم بھی ہوگی, ساتھ آپ کی وائف کی انکم ہے وہ بھی پلس ہو جائے گی, تو دونوں کی ملا کے آپ کی ریکوائرمنٹ پوری ہو جائے گی. تو منیمم جو ریکوائرمنٹ ان کی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 370 مان مینٹو سے آپ کہہ لیں کہ 37 لاکھ جاپنیز ین ایک سال کی آپ کی آمدن ہونی چاہیے. چاہے آپ وہ بزنس کر رہے ہیں, چاہے آپ کوئی نوکری کر کے اتنے پیسے کما رہے ہیں, لیکن آپ کی منیمم جو ہے اتنی انکم ہونی چاہیے 2 بندوں کے لیے, وائف اینڈ ہسبینڈ کے لیے. ٹھیک ہے, اگر تو وائف اینڈ ہسبینڈ دونوں کام کر رہے ہیں تو دونوں کا ملا کے جو ہے وہ 370 مان ہو یا 37 لاکھ. اگر ہسبینڈ اکیلا کام کرے, وائف کام نہیں کری, پھر بھی آپ کا 37 لاکھ ین ہونا چاہیے ایک سال کا, بزنس ہو چاہے جاب ہو. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گیا شادی والے بندے کی ریکوائرمنٹ. باقی اس کے علاوہ آپ نے جب سے آپ جاپان آئے ہیں اس ٹائم سے آپ ٹیکس پے کر رہے ہوں, ٹھیک ہے, انشورنس پے کر رہے ہوں, اور سب سے بڑی بات اگر آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے تو آپ نے ایکسیڈنٹ نہ کیا ہو. اگر آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا ہو اور آپ کی وجہ سے ہوا ہو تو پھر آپ کا پرماننٹ ریزیڈنسی کا جو خواب ہے بہت مشکل سے پورا ہوگا, بہت پرابلم آ جائے گی. تو یہ بات بہت ذہن میں رکھنی ہے. اگر آپ ڈرائیونگ لائسنس لیتے ہیں, گاڑی چلاتے ہیں, بہت ہی احتیاط سے چلانی ہے. دوسرا ہے یہ ہے کہ جی آپ کا کوئی بھی تھانے کا ریکارڈ نہ بنے اس ملک کا, جدھر بھی آپ رہ رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ آپ کسی سے لڑائی جھگڑا بالکل مت کریں. لڑائی جھگڑا بھی کریں گے تو آپ کو پرابلم آئے گی پی آر لینے کے لیے. تھانے کا ریکارڈ بالکل نہیں بنانا بھیا, ٹھیک ہے. چلا رہے ہوں تو سگنل کا خاص خیال رکھنا ہے, کبھی بھی سگنل نہیں توڑنا. ایک ریڈ لائٹ توڑنے پہ بھی آپ کی پرماننٹ ریزیڈنسی جو ہے اس کو ڈینائی کیا جا سکتا ہے. جاپان میں تو ایسے ہوتا ہے, یو ایس اے میں بھی آئی تھنک ایسا ہو سکتا ہے. یہ دوسرے نمبر پہ جاتے ہیں جو لوگ یہاں پہ جاب کرتے ہیں, جاب کر کے جو ہے پرماننٹ ریزیڈنسی لیتے ہیں, ان کا کتنا ٹائم لگتا ہے, ان کی کیا ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں. ان کا بھی سیم یہی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ اگر تو وہ ایک بندہ رہ رہا ہے کہ اس کی ایک سال کی جو سیلری ہے کم از کم جو ہے نا وہ 3 ملین ین ہونی چاہیے, مطلب 30 لاکھ جاپنیز ین اس کی 12 مہینوں کی سیلری ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, پھر اسے کم از کم ٹائم ریکوائر ہوتا ہے کہ 3 سے 5 سال ہوئے ہوں, جو تھوڑے سے اچھے ویزے والے ہیں, مطلب کہ جو ہائی کلاس تھوڑا سا ہوتا ہے جیسے انجینئرز کا یا ٹیچر کا, لیبر کے علاوہ جو ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ان کا جو ہوتا ہے ان کا 3 سے 5 سال جب ہو گئے ہوں, ٹھیک ہے, ان کے پھر پوائنٹ سسٹم ہوتا ہے پورا امیگریشن کا کہ آپ کس طرح سے وہ لے سکتے ہیں. آپ کی انکم کا پوائنٹ ہوتا ہے, اس کے بعد آپ کے جاب ریزیڈیشن کا پوائنٹ ہوتا ہے, پھر آپ کو اس ملک کی زبان کتنی آ رہی ہوتی ہے ان کے پوائنٹ سسٹم سارا 100 میں سے آپ کو 85 نمبر چاہیے ہوتے ہیں. اس پہ جب آپ پورا اتر رہے ہوں آپ کو خود بھی پتہ چل جاتا ہے, تو آپ اس پہ اپلائی کر کے جو ہے نا پرماننٹ ریزیڈنسی حاصل کر سکتے ہیں. اور جن کا 5 سے 10 سال تک لگتا ہے ان کا کیا جو ایشو ہوتا ہے نا, وہ ہوتے ہیں کہ ایک عام جو ورکرز جن کو بلاتے ہیں, جیسے کہ ایک شیف ہو گیا, اور یا کہہ لیں کہ جو گاڑیوں والے بھی اپنے ورکرز وغیرہ بلاتے ہیں, ان کا جو ہوتا ہے ان کے لیے ان کو کیا کہتے ہیں کہ
10 سال تک کا ٹائم ہوتا ہے. اس سے پہلے ان کو اپلائی کرنا مشکل ہو جاتا ہے. جیسے بالکل یہ ٹرینی ویزا ہو گیا یا شیف کا ویزا ہو گیا یا لیبر کلاس کا جتنا بھی ورک ویزا ہوتا ہے، اس کے لیے آپ کو 10 سال تک جاپان میں رہنا پڑتا ہے. اور 10 سال کنٹینیوسلی آپ کی تنخواہ جو ہے سالانہ ان کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس پہ پوری اترے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ نے 10 سال میں کوئی بھی غیر قانونی کام نہ کیا ہو، اگر ڈرائیو کرتے ہیں کوئی بھی ایکسیڈنٹ وغیرہ نہ کیا ہو، اور بھی ساری چیزیں. اور پھر زبان کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے مائنر سا، ٹھیک ہے، وہ بھی آپ کو پاس کرنا ہوتا ہے، وہ بھی کریں. کافی کہ تھوڑی اسٹرکٹ ہوتی ہے ان کی ریکوائرمنٹ، لیکن کرنے سے ہو جاتا ہے اور آپ کو مل سکتا ہے. تو لیکن ٹائم زیادہ لگتا ہے اس پہ. یہ ایک موٹی موٹی سی ریکوائرمنٹس تھی جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں. لیکن مین ٹو سے یہی ہے کہ اگر آپ آ جائیں، محنت کریں، دل لگا کے اپنا کام کرنے لگ جائیں، کوئی بھی جو کہہ لیں کہ بری ایکٹیویٹیز ہیں ان میں نہ آ جائیں، اچھے طریقے سے اپنی لائف گزاریں، تو ایک نہ ایک دن آپ پکے سیٹل کسی بھی ملک میں ہو، چاہے جاپان ہے، کوریا ہے، یو ایس اے ہے، یورپ ہے، ان ملکوں میں ہو جاتے ہیں اور اپنی لائف بقیہ حصہ اچھے طریقے سے وہاں پہ گزار سکتے ہیں. تو یہی کچھ انفارمیشن تھی، میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور چینل کو کر لیں سبسکرائب. اور آئندہ بھی آنے والے دنوں میں بھی ہم گپ شپ لگاتے رہے ہیں. تو میرا جو ہے کیا اس کو کہتے ہیں انسٹاگرام، وہ ہے شاہد خان نارو راجپوت. ڈسکرپشن میں بھی میں آپ کو ایڈ کر دوں گا. اوکے، انٹل دا نیکسٹ ویڈیو. اللہ حافظ، بائے.